ولی اللہ اور فقیر یہ اولیاء اللہ کے اقسام ہیں۔ ایک جملے میں اگر میں بات کروں کہ فقیر اور اولیاء ولی اللہ میں کیا فرق ہے، تو فقیر ولی نہیں ہوتا، ہر فقیر ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی میں فقیر ضرور ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اولیاء اللہ کے اقسام، ولی اور فقیر میں کیا فرق ہے، ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ القرآن مرشدین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ کے اپنے ہی چینل میں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے ہی یہ ویڈیو بنتی ہے تاکہ آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ولی اور فقیر میں فرق۔ ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، قریبی بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت مرتبہ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ولی کی پہچان بڑی سادہ سا، بڑی سمپل سی ہے۔ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے فرمایا کہ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کی توکل اللہ پہ بہت زیادہ ہو، وہ اپنے معاملات اللہ پہ رکھے، اس کا جو قلب ہے وہ پاک ہوتا ہے، مطلب تزکیہ نفس، اس کا دل ہر چیز سے پاک ہوتا ہے، ہر گندگی سے، قلب سلیم رہتا ہے وہ۔ اس کے علاوہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کا دوست چاہتا ہے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو صحیح راستہ دکھائے۔ جیسے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے ولی آج بھی آ رہے ہیں، اور ان کے آنے کا سب سے بڑا جو مقصد یہی ہے کہ وہ رہبری کرے، لوگوں کے درد دور کریں، لوگوں کی تکلیفیں دور کریں۔ اور جیسے میں نے فرمایا کہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے جاتا ہے، تو وہ پر نور ہوتے ہیں، ان کے پاس نور ہوتا ہے، وہ نور علم کی روشنی بھی ہوتی ہے، دنیا اور زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں بھی ان کو نور ملتا ہے، تاکہ وہ اس نور کے ذریعے، اس روشنی کے ذریعے، اس آگاہی کے ذریعے، اس علم کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کر سکیں اور لوگوں کے درد بھی دور کریں۔ فقیر دوسری طرف، فقیر وہ ہوتا ہے جو نفس سے خالی ہو جائے اور اللہ کے بھروسے پر رہے۔ اب اس سے سمجھیں بات کو کہ وہ نفس سے خالی ہو گیا اللہ کے بھروسے تو ولی بھی چلتا ہے، لیکن فقیر نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے جو بھی نفس کی جو بھی خواہشات ہیں یا ضرورتیں، دیکھیں دو چیزیں، ایک خواہشات ہوتی ہیں، ایک ضرورتیں ہوتی ہیں۔ وہ خواہشات تو چھوڑ دیتا ہے، اس سے نفس سے خالی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی جو ساری ضرورتیں ہیں وہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو فقیر پروفیشنل ہو گئے ہیں، پیسے لیتے ہیں، دروازے پہ آتے ہیں، لیکن ایسے فقیر ضرور آج بھی موجود ہیں جنہوں نے سب کچھ تیاگ کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور ان کو اگر کھانا بھی ہوتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، یہ ایک ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے، سب سے بیسک نیڈ کھانا ہے، وہ بھی مانگ کے کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ختم کر دیتے ہیں، اپنی جو نفس ہے اس کو اتنا ختم کر کے اور اتنا اس کو گرا دیتے ہیں تاکہ وہ خالی ہو جائیں، وہ ان چیزوں سے بالکل بے پرواہ ہو جائے، اللہ کے بھروسے پر رہے۔ اب فقیر کی پہچان ظاہر میں آپ کو غریب لگے گا، لیکن باطن میں امیر، اس کی امیری باطن میں ہوتی ہے۔ ظاہر میں تو آپ کو کپڑے بھی پھٹے ملیں گے، وہ آپ کو جو ہے نا اس کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہوں گے، اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہوگا، ظاہر میں وہ بالکل غریب ہوگا، لیکن
باطن میں وہ امیر ہوگا. ضروریات اپنی کم کر دے گا. جو بھی ضروریات زندگی ہے اس کو جتنا ہو سکے گا کم کرے گا اور وہاں تک لے کے جائے گا جہاں تک جینے کے لیے چیزیں درکار ہیں. اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ کسی پر بھی نہیں. اس کا بھروسہ، اس کا توکل، اس کا ہر چیز وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اپنے اندر تکبر توڑ دیتا ہے. اس میں کوئی تکبر نہیں ہوتا کیونکہ ایگو ہی ہر چیز ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم کیوں کسی سے مانگیں، ہم کیوں کسی سے بھیک مانگیں. تو بھیک مانگنا ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو پروفیشنل بھیک مانگتے ہیں، وہ الگ ہو گیا. لیکن جو فقیر بن کے بھیک مانگتے ہیں وہ اپنے اندر کا تکبر توڑ دیتے ہیں. حالانکہ وہ کتنے بھی امیر ہو لیکن وہ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. قرآن میں فقیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں. قرآن میں فقیر فقراء کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز نہیں رہتی، وہ ہر چیز سے خالی ہو جائے. دوسری پہچان اب یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرتا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ روحانیت کو بڑھانے کے لیے، روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا کام ہزاروں سالوں سے یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ جسے مون ورت یا خاموشی کا روزہ کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. وہ خاموش ہو جاتے ہیں. آپ کو فقیر بولنے والے نہیں ملیں گے. فقیر ہمیشہ خاموش ہوگا. اس میں صبر ہوگا، وہ ثابت قدم رہے گا، صبر ہوگا. اور لوگ اس کو اگر برا بلا بھی کہیں گے، کوئی اس کو مارے گا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی برا بلا کہے گا، کوئی گالی دے گا، اس میں اتنا صبر ہوگا وہ چپ کر کے جائے گا. اور توکل جیسے میں نے بہت پہلے عرض کیا کہ اس کی ہر چیز، اس کا بھروسہ، اس کا توکل اللہ پہ بھی، اللہ پر بہت مضبوط ہوتا ہے. یہ فقیر کی علامتیں ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر فقیر میں ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی میں فقیر ضرور ہوتا ہے. اب جب یہ دونوں اولیاء اللہ کے اقسام ہیں، ان دونوں کو جب ہم دیکھیں گے تو اس میں جو زیادہ بڑا رتبہ ہے وہ ولی کا ہے. فقیر یہ سمجھیں کہ وہ فقیر ایک اسٹیپ ہے. اس اسٹیپ فقیری کے بعد پھر ولایت ملتی ہے. پہلے فقیری، اس کے بعد ولایت. تو اس میں آپ کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. فقیر خود کو ختم، اب اس کو میں سمپل اور کر دیتا ہوں. فقیر خود کو ختم کرتا ہے اور ولی لوگوں کو راہ دکھاتا ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ فقیر صرف اگر دیکھا جائے تو وہ خود پہ ہی کام کر رہا ہے، خود کو ختم کر رہا ہے. اس کا تعلق اپنے ساتھ ہے اور خدا کے ساتھ، بیچ میں کوئی نہیں. لیکن ولی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لوگوں پر. ولی خود کو تو ختم کرتا ہے، ظلمات سے نور کی طرف بھی آ جاتا ہے، اس کو اللہ کا علم بھی ملتا ہے. وہ بھی فقیری کے اس میں ساری صفتیں فقیرے والے موجود ہوتی ہیں. لیکن وہ ایک ذمہ داری سمجھتا ہے. وہ ہمیشہ لوگوں کو راہ دکھاتا ہے. درد مند کو جو ہے اس کی ضرور کوئی نہ کوئی مدد کرتا ہے، کام آتا ہے. لیکن فقیر کا سلسلہ ایسا نہیں ہوتا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے جیسے یہ آپ نے پورا سن لیا، اگر پورا سن لیا ہے تو جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ ضرور کیجیے. اسی چینل میں آپ اپنی کمنٹس چھوڑیں. میں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور سوال جواب سے ہی چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں.